السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ارطغرل غازی سیزن 3 کی ایپیسوڈ نمبر 32۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئے گی، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا کہ سردار جاویدان کہتے ہیں کہ میں کئی قبیلے کا نام صف ہستی سے مٹا دوں گا، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں گورنر چولپان خاتون کو کہتے ہیں تمہارے بابا نہ صرف میرے رشتہ دار تھے بلکہ میرے ایک بہت قریبی دوست تھے۔ انہوں نے ویسلیس کی رہنمائی کی، انہیں ایک عظیم سپہ سالار بنایا۔ تو ویسلیس کہتے ہیں کہ باغیوں کے ہاتھوں تمہارے بابا کے قتل نے ہم سب کو حیران کر دیا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کے بابا کو مرنے سے نہ بچا سکے۔ تو چولپان کہتی ہے جو آپ نے میرے بابا کے لیے کیا میں کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ اور گورنر کہتے ہیں کہ اورال صاحب، آپ ہانلی بازار کے بارے میں بات کر رہے تھے، ہم سن رہے ہیں۔ اورال کہتا ہے اگر آپ ہانلی بازار سے تجارت روک دیں تو آپ کو مزید نقصان ہوگا۔ یہ جان لیں کہ میں ہانلی بازار ارطغرل سے لے لوں گا، مجھے اس سے کوئی نہیں روک سکتا مگر میں ٹھوس طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو ویسلیس کہتا ہے اورال آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو اورال کہتا ہے میں بازار کا آپ کو آدھا حصہ دوں گا۔ اور ادھر حلیمہ کہتی ہے کہ حضور، میں کارخانے میں اپنے غصے کو قابو نہ کر سکی، میں جانتی ہوں کہ کارخانے کو چلائے رکھنے کی ضرورت ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ ہر چیز امن سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نہیں کر سکی، مجھے معاف کر دیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں حلیمہ، وہ ہم پر مزید چڑھائی کریں گے، میں بھی پرسکون نہیں رہ سکا۔ تو حلیمہ کہتی ہے آپ نے اور امی جان نے ان دونوں کو ان کی اوقات یاد دلا دی، ہمیں یہ دن دیکھنے پر مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آپس میں بہت زیادہ پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ اور ادھر اورال کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب غلاموں کی تجارت ختم کر کے اور ٹیکس کم کر کے آپ کے منافع کو نظر انداز کر رہا ہے۔ ارطغرل جس چیز کا مستحق ہے وہ اسے ضرور ملے گی۔ تو گورنر کہتے ہیں اورال بہت اچھے، ان لوگوں سے جو جانتے ہو کہ وہ کیا کہتے ہیں، مجھے تجارت کرنا خوشی دیتا ہے۔ ویسلیس تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ویسلیس کہتا ہے مجھے ان ترکوں سے تجارت کرنا اچھا لگتا ہے جو اپنی حیثیت جانتے ہوں، لیکن وہ اتنے بہادر ہونے چاہیے کہ اپنے وعدے کو قائم رکھ سکیں۔ اور ایک بزرگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے وعدے کے مطابق رسید لایا ہوں، ہم چودار قبیلے کے 1300 سونے کے سکوں کے قرض دار ہیں۔ گورنر کہتا ہے فوراً اسے ادا کر دو، ہم ان کے ساتھ تجارت جاری رکھیں گے، ہم اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو بزرگ کہتے ہیں آج میں ہانلی بازار کے ایک دکاندار سے آپ کے لیے ضروری اشیاء لایا ہوں، اور یہ بہت ہی منافع بخش تجارت تھی۔ تو ویسلیس اسے مار کر اس کی لاش کو ٹیبل پر پھینک دیتا ہے اور اس کی پیٹھ پر سونا رکھ کر کہتا ہے کہ یہ بغیرت ہانلی بازار سے ہماری تجارت کو بند نہ کر سکا، تم نے صحیح کیا، زبان ایک دفعہ دی جاتی ہے اورال صاحب، مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے وعدے کو برقرار رکھیں گے۔ اور پھر ویسلیس پیٹرس کے ساتھ تہہ خانے میں چلا جاتا ہے اور ادھر چولپان کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ اورال اسے پکڑ کر اندر لاتے ہیں اور حوصلہ دیتا ہے کیونکہ وہ کافی ڈری ہوئی ہوتی ہیں، اور اسے حوصلہ دیتے ہیں۔ تو چولپان کہتی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اورال بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے لیکن منہ سے کوئی آواز نہیں نکالتا۔ اور ادھر ہانلی بازار میں سب سپاہی کھانا کھانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو بمسی کہتے ہیں آج میں آپ کو ایک بہادر کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کا نام بیت الغازی ہے۔ یہ بیت الغازی وہ ہیں جن کی والدہ چھوٹی عمر میں انتقال کر گئی تھی۔ یہ ماں کے بغیر بہت بڑے ہوئے اور ان کو بہت اچھے استاد ملے اور ان کی بہت اچھی تربیت کی، اور اس طرح وقت گزرتا گیا اور اس نے بہت سی فتوحات حاصل کی اور سلطان بیت الغازی کے دوست بن گئے۔ اور پھر وقت کے ساتھ انہوں نے حکم دیا کہ بازنطینی قلعہ فتح کرنا ہے۔ بیت الغازی پہلی صفوں میں پہنچ گئے۔ بیت الغازی لڑتے رہے لیکن پھر بھی قلعہ فتح نہ کر سکے۔ کئی دن گزر گیا، حتیٰ کہ مہینہ گزر گیا، لیکن قلعہ جاؤ جلال کے ساتھ ویسے کھڑا تھا۔ جب سلطان نے دیکھا کہ اس کے سپاہیوں کے دستے شہید ہو چکے ہیں، سلطان بیت الغازی کی لمبی زندگی چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں۔ بیت الغازی کو اس بات کا بہت دکھ ہوا اور وہ بہت برا مان گئے، اور انہوں نے جائے نماز اٹھائی اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اور رو کر دعا کی، اور دعا کر کے چہل قدمی کے لیے نکل گئے۔ جب تھوڑے سے آگے چلے تو ایک لڑکی جا رہی تھی، یہ بھی اچھے ارادوں کے ساتھ ان کے تعاقب میں نکل پڑے۔ لڑکی چلتی چلتی آخرکار ایک جنگل میں جا کر غائب ہو گئی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر غور کیا، وہاں پانی کی نہر جا رہی تھی جو کہ سیدھی قلعے تک جاتی تھی۔ بیت الغازی نے کلمہ شہادت بلند کر کے اس ندی میں چھلانگ لگا دی، وہ قلعے کے اندر موجود ایک کنویں سے جا نکلے۔ جب اندر جا کر دیکھا تو سب سپاہی سو رہے تھے۔ یہ واپس آئے اور قلعے کے داخلی دروازے کھولے، اور ان دروازوں سے اسلام کی فوج اندر داخل ہوئی، اور سب وہاں یکجا ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ پھر بمسی کہتا ہے کہ پریاں، فرشتے، جن، وہ لڑکی جو بھی تھی، تو اس نے اللہ کے حکم سے ان کو قلعے کا راستہ دکھایا۔ تو دندار کہتے ہیں بمسی تمہارا اشارہ کس طرف جا رہا ہے؟ تو کیا کہا جسر قلعہ فتح کرنے کے لیے ہمیں تمہارے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈنی پڑے گی؟ تو بمسی کہتا ہے حضور، اس طرح کی خواہش تو ہر کسی کو ہوتی ہے۔ تو سب یہ سن کر ہنسنے لگتے ہیں۔ تو بمسی کہتا ہے سپاہیوں، جو کل میرے ساتھ جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں خود کو تیار کر لیں، ہم صبح سویرے نکل جائیں گے۔ جب بھی کوئی بمسی سے لڑکی کی بات کرتا ہے تو وہ شرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اور ادھر ارطغرل صاحب دکانداروں کی ادھار والی کتابیں لیتے ہیں۔ تو ارطغرل بھائی کہتے ہیں کہ حضور اللہ بہتر کرے گا۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں شکریہ ارطغرل صاحب۔
اور کہتے ہیں عبدالرحمن سپاہیوں کو تیار کرو، ہم روانہ ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی قتلوجہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور ارطغرل صاحب کہتے ہیں قتلوجہ تم نے بھی ارطغرل صاحب کی انصاف دیکھا ہے؟ تو قتلوجہ کہتا ہے ارطغرل صاحب میں نے دیکھا، دو قبیلوں کے درمیان جو کچھ بھی ہوا اس نے مجھے افسردہ کر دیا ہے۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں قتلوجہ ہمیں بھی دکھ ہوا، البتہ اللہ کی موجودگی میں جو دوسروں سے غلط کرتے ہیں تو یقینی طور پر جب وقت آتا ہے تو انہیں قیمت چکانی پڑتی ہے۔ قتلوجہ جانے لگتے ہیں تو ارطغرل بھائی کہتے ہیں تم ایک باشعور اور بہادر سپاہی ہو جو اپنے سردار کا حکم مانتے ہو، تم میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن جو بھی بے انصافی کے خلاف خاموش رہتے ہیں بہت بڑے گناہ گار ہوتے ہیں، اللہ تمہارے راستے آسان کرے۔ یہ سن کر قتلوجہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ارطغرل بھائی اسے ارطغرل صاحب کی ہدایت پر ساتھ ملانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں قلعہ قارہ جسر کی طرف۔ ادھر کئی قبیلے میں سردار جاندار پہنچ جاتے ہیں، بڑے غصے میں ہوتے ہیں، لیکن حیمہ خاتون انہیں خوش آمدید کہہ کر بٹھا دیتی ہے۔ کل جو کچھ ہوا ہے اس سے میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، ارطغرل صاحب نے میرے صبر کو آزمایا ہے اور میری عزت کو پامال کیا۔ تو حیمہ خاتون کہتی ہے آپ کی عزت ہماری عزت ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سردار جاندار کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ان کے درمیان بہت زیادہ تکرار ہوتی ہے اور بات جنگ پر آ جاتی ہے، اور پھر سردار جاندار وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور ادھر جنگل میں علینا اور سردار اعلیٰ معظم پہنچ جاتے ہیں۔ یہ علینا گورنر کی بیٹی ہوتی ہے۔ جنگل میں کچھ قیام کرنے کے لیے رکتے ہیں، تو علینا کہتی ہے آج میں بہت خوش ہوں کہ میں اپنے بابا کو دوبارہ مل رہی ہوں۔ تو دیندرس کہتا ہے کہ آپ کے بابا کے بھی یہی احساسات ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر تیر برسنے شروع ہو جاتے ہیں۔ علینا بھی یہ دیکھ کر چھپ جاتی ہے، اصل میں یہ پیٹروس ہوتا ہے جسے خود ویسلیس نے بھیجا ہوتا ہے کئی سپاہیوں کے لباس میں، جو سب پر حملہ شروع کر دیتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے سب کو مار دیتے ہیں، اور پھر علینا کو ایک تیر مار دیتے ہیں، لیکن وہ وہاں سے نکل جاتی ہے۔ تو پیٹروس اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ علینا کا پیچھا کرو، وہ زندہ نہیں بچنی چاہیے۔ اور وہاں قارہ جسر قلعے میں ارطغرل صاحب اپنے جاں بازوں کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں، اور ایک سپاہی کو کہتے ہیں کہ گورنر کو بتاؤ کائی کے سردار ارطغرل صاحب آئے ہیں۔ تو سپاہی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ انتظار کریں۔ تو ترکل کہتا ہے بھائی اس جگہ کو فتح کرنا ہماری کوشش ہوگی۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ ہم اسے فتح کریں گے۔ اور اندر ایک سپاہی جا کر ویسلس کو کہتا ہے کہ کئی قبیلے کے سردار ارطغرل صاحب آئے ہیں۔ تو گورنر کہتے ہیں آنے دو انہیں، وہ ہمارے جال میں پھنس گیا ہے۔ اور ادھر چاودار قبیلے میں سردار جاندار کہتا ہے، اور آل کہتا ہے بیٹا مجھے تم پر فخر ہے، کاش میں نے پہلے دن سے ہی ارطغرل کے بارے میں تمہاری بات سنی ہوتی، ہانلی بازار آج تمہارا ہوتا۔ تو اور آل کہتا ہے بابا اپنے دماغ کو سکون میں رکھیں، انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا۔ اور چولپان خاتون تم آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہے۔ چولپان کہتی ہے حضور میں امید سے ہوں، آپ کا خیمہ اگلی گرمیوں تک آپ کے پوتے کی آواز سے چہکتا ہوگا۔ سردار جاندار کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، تو نے مجھے اتنی اچھی اولاد دی۔ وہ سب خوش ہوتے ہیں اور قتلوجہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ حضور امیر ساتین کو پیک آئے تھے، تو سردار جاندار بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کھڑا ہو جاتے اور کہتے ہیں فوراً انہیں اندر بلائیں۔ اس کے ساتھ ہی کوپیک اندر آ جاتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور کافی زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جاندار کہتا ہے چولپان امیر ساتین کے لیے دمبا ذبح کرو، بہترین دعوت کا انتظام کریں۔ یہ سن کر چولپان وہاں سے چلی جاتی ہے اور کوپیک جا کر وہاں نشست پر بیٹھ جاتا ہے۔ قتلوجہ بھی اسے بڑے غور سے دیکھتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پر آج اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔